چلی تھی، کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا بھی ہونے والا ہے۔ کوئی اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قتل و قتال کے لیے جا رہے ہیں، نہیں۔ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے، ظالموں تاریخ پڑھو، وہ تو امن چاہتے تھے، وہ امن کا مسیحا ہے۔ مدینے کو خون کا بازار گرم نہ ہو جائے مدینے میں، اس لیے تو انہوں نے مدینے کو چھوڑا اور نکلے رات کے وقت۔ ظاہر سی بات ہے خاندان اہل بیت میں سے جو بچے تھے ان کا کہنا ہے، خاص طور پر امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں نے میرے بابا جان کو دیکھا مدینے سے نکل کر مکہ پہنچنے تک کسی سے کلام بھی نہیں کیا، کسی سے بات تک نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ان کے حلق میں آواز رند جاتی تھی، موٹی ہو جاتی تھی اور رو پڑتے تھے۔ اور پھر اگر ان سے کوئی خیریت پوچھتا تو حسین ابن علی صرف اتنا ہی کہتے، اس سے کس بات کی خیریت پوچھ رہے ہو جس نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا، جس سے اس کا اپنا آبائی وطن چھوٹ گیا، اس سے کیا خیریت پوچھ رہے ہو؟ ہجرت بہت سخت معاملات ہوتے ہیں میرے عزیزو، آپ کو اگر کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو پتہ چلے گا، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء اقربا چھوڑ کر کے آنا ہو، آنکھوں میں برسوں تک کی تصویریں نہیں جاتی، اس ماحول کو ہم بھول نہیں پاتے جہاں ہمارا بچپنا گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، پہنچے ہوئے تھے، سبوں نے آپ کا استقبال کیا، اور مدینہ طیبہ سے آنے کے بعد سب لوگوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، مکہ مکرمہ امن کی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں ہو سکتی، مکہ حرم ہے، وہاں تو چونٹیوں کو مارنا جائز نہیں، انسانوں کی بات دور کی، قتل و قتال حرم میں جائز نہیں۔ مولا حسین حرم کعبہ میں داخل ہوئے، یہ رمضان سے پہلے کی بات تھی، تقریباً شعبان، آپ کی سواری مکہ میں داخل ہوئی، پورا رمضان المبارک آپ خانہ کعبہ میں رہے، حرم کعبہ میں رہے۔ رمضان کے بعد شوال جیسی آیا، اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو، اپنے گورنروں کو، اپنے امراء کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا، لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا، کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں۔ کوفہ یہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا۔ شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کثرت تھی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے، اسی لیے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا، اور حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ، خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی دن کوفہ میں رہے، اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی، زہر دے کر کے ان کا قتل کیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں، لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ۔ جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو وہ لوگ امیر معاویہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے، کہا کہ ہم امیہ خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے، خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں، حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے، اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے۔ تو کوفہ والوں نے آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی، ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، یزید کو کیسے خلیفہ بانے۔ اس وقت نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں، نعمان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے۔ تو کوفہ والوں کا ایسا سلوک تھا کہ نعمان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر ہے، نہ عید پڑھنے کے لیے جاتے۔ جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا، یعنی ایک امید جاگ گئی، ان کو ایسا لگا ایک سہارا مل جائے، اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بلا لے،
کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو، امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہ معاملہ پیش آیا تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی، دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بلایا جائے. بعد میں طے ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں.